نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 سے 100 تک ابھی تلاوت کی گئی، اور یہیں پر سورۃ المائدہ کے 13 رکوع اور وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کے 3 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ آخری جو درس ہوا تھا اس میں یہ آیت گزری تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے ایمان والو کسی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے اور ناجائز ہے، اسی طرح حدود حرم میں بھی شکار کرنا ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی تھی کہ احرام کہتے احرام ان چادروں کو نہیں کہتے جو 2 چادروں کو لوگ کہتے ہیں یہ احرام ہے، بلکہ احرام کہا جاتا ہے جب کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھ لے تو اس کا احرام شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو چادریں ہیں، یہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے، جس کو میں نے اس طرح بھی سمجھایا تھا کہ احرام میں ایک خاص قسم کے جوتے پہنے جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی ان جوتوں کو یہ نہیں کہتا میں نے احرام پہنا ہوا ہے، بلکہ یہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے کہ پاؤں کی جو اوپر کی جو ہڈی ہے ابری ہوئی وہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو ایک تو احرام میں شکار کرنا منع ہے، لہذا ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور عمرے حج کے لیے جا رہا ہے، اور گھر سے نکلتے ہی اس نے عمرے کی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ لیا تو اس کا احرام یہیں سے شروع ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ شکار کرتا ہے تو ممنوع حکم میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح حدود حرم میں چاہے کوئی احرام میں ہو یا احرام میں نہ ہو، اگر کوئی شکار کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حالت احرام میں شکار مت کرو، تو حالت احرام میں شکار کو جو حرام کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی عظمت ہے، اور بیت اللہ کی عظمت ہے جب کوئی شخص احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے تو اس کی منزل خانہ کعبہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو اپنی طرف منسوب کیا، اس کے تقدس کی رعایت کی گئی اور کئی احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ تو حالت احرام میں شکار کی جو ممانعت ہے وہ خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ یہ اس آیت کا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط ہے۔ پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ آیت نمبر 97، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے، قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے، ان کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ۔ والہدی، اور حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ والقلائد، اور جانوروں کے گلے میں جو پٹے ڈالے جاتے ہیں، یہ خاص تفصیل ہے جو آگے آئے گی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کو، نمبر 2
حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے. نمبر 3 حجیون، حج کہتے ہیں جانور کو. اور نمبر 4 قلائد، پٹھوں کو. ذالک، یہ سب اس لیے ہے لتعلموا، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ ان اللہ، کہ یقیناً اللہ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں اور زمین میں ہے. وان اللہ، اور تم یہ بھی جان لو، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ بکل شیء علیم، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالی نے 4 چیزوں کو قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے کہ یہ 4 چیزیں لوگوں کے قیام، امن، بقا اور اطمینان کا ذریعہ ہے. 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا. سب سے پہلا جملہ یہاں پر آیا ہے کعبہ. کعبہ عربی زبان میں ایسے مکان اور ایسے گھر کو کہتے ہیں جو 4 کونوں والا ہو. زمانہ جاہلیت میں ایک مکان اور بھی اس طرح کا تھا، یعنی ایک گھر تھا، اس کو ایک خاص قبیلے والے لوگ کعبہ یمانیہ کہتے تھے. تو اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس سے ممتاز کرنے کے لیے اس کا نام رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کا جملہ بڑھا دیا، الکعبۃ البیت الحرام. تو 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے. اب اس کی مختلف تفاسیر ہیں. سب سے پہلے یہ 4 چیزیں پہلے سمجھ لیں یہ ہے کیا. نمبر 1 کعبہ، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کعبہ کسے کہتے ہیں. نمبر 2 الشہر الحرام، حرمت والے مہینے. یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن یہاں کیا مراد ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا. حرمت والے مہینے 4 ہیں. ان 4 مہینوں میں اہل عرب جھگڑے، لڑائیوں وغیرہ کو برا سمجھتے تھے. حالانکہ ان لوگوں میں لڑائیاں برسوں برسوں آپس کی لڑائیاں مشہور و معروف ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہوتی تھی، کئی برس آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی تھی، کئی برس آپس میں جھگڑے چلتے تھے، جنگیں چلتی تھی. لیکن اس کے باوجود 4 مہینوں میں یہ آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تیسرا لفظ آیا ہدیون. ہدیون جانور کو کہتے ہیں. جب کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے تو بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے. جیسے عام طور پر پاکستان سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. 3 قسم کے حج ہیں. ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران. تفصیلات کا یہاں موقع نہیں، لیکن مختصراً عرض کر دیتا ہوں. حج افراد تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میقات سے جب گزرے تو اس سے پہلے وہ حج کی نیت کر لے. صرف حج کی، دیکھیں تفصیلات کا موقع نہیں، کون یہ حج کرے گا، کس کے لیے کیا احکامات ہیں. ابھی صرف حج کی 3 اقسام بتائی جا رہی ہیں. حج افراد کہ میقات پہ جب وہ احرام باندھے گا، اور میقات سے پہلے ہی باندھنا افضل ہے، تو اس سے پہلے جب وہ نیت کرے گا تو وہ صرف حج کی نیت کرے گا. اس سے کہتے ہیں حج افراد. اس حج افراد میں قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہوتا ہے. 10ویں ذی الحجہ کو جب حاجی بڑے شیطان کو جمرہ عقبہ کو جب کنکریاں مار دیتا ہے، رمی کر لیتا ہے، اب دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کا. لیکن حج افراد کرنے والے پر یہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ بہتر اور مستحب ہے. دوسری قسم ہے حج تمتع. عام طور پر پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں یا دوسرے ممالک سے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ میقات سے پہلے حاجی جو حج کے لیے جا رہا ہے وہ صرف عمرے کی نیت کرتا ہے، اور مکہ شریف پہنچ کر عمرے کے افعال کر کے حلال ہو جاتا ہے. پھر جتنے دن ایام حج میں باقی ہوتے ہیں وہ عمرہ کرے، نفلی طواف کرے، جو کرے اس کی مرضی. پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں یعنی 8ویں ذی الحجہ، اب وہ حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور حج کے افعال کرتا ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں، اور اس میں قربانی کرنا واجب ہے. تیسرا حج کی قسم حج قران ہے کہ جب حاجی میقات پر آتا ہے تو میقات سے پہلے یہ احرام باندھے گا اور اس ایک ہی احرام میں حج اور عمرے دونوں کی وہ نیت کرے گا، اور وہ وہاں مکہ شریف پہنچ کر اپنے عمرے کے افعال کرے گا.
صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد حلق نہیں کروائے گا، بلکہ احرام کی ہی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ ایام حج شروع ہو جائے، اور حج کے ایام میں وہ 10ویں ذی الحجہ کو رمی کرے گا، پھر قربانی کرے گا جو کہ واجب ہے، پھر حلق کروا دے گا، اور قصر بھی کر سکتا ہے لیکن حلق افضل ہے۔ تو حج کی یہ 3 اقسام، یہ حج قران سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن عام طور پر حج قران وہی لوگ کرتے ہیں جو بالکل آخری دنوں میں مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ مثلا پہلے مدینہ شریف گئے، اب جب وہ مکے آ رہے ہیں 5 ذی الحجہ ہے، 7 ذی الحجہ ہے، تو وہ ہر کوئی اپنے مفتی سے پوچھ لے کہ بھئی ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم حج قران کے شوق میں کئی ہمارے اوپر دم وغیرہ لازم ہو جائے، ہم احرام کی پابندیاں پوری نہ کر سکے۔ تو حج کی ان 3 اقسام میں سے حج افراد میں قربانی واجب نہیں، باقی حج تمتع اور حج قران میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہدیوں کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو قربانی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ وہ یہاں سے مکہ شریف جائے گا اور 10ویں تاریخ کو وہیں کسی کو کہہ کر کہ بھئی میری طرف سے آپ قربانی کر لیں، یا خود جانور خرید کر اپنے نظروں کے سامنے قربان کر لے، جو آسانی ہو، جو صورت وہ ممکن ہو۔ اب حج کے موقع پر مفتی صاحب سے مشورہ کر لینا چاہیے، یا اپنے گروپ کے جو لیڈر ہیں جو ترتیب ہو ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ دوسری صورت جو آج کل بالکل رائج نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے لیکن افضل وہی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت پر عمل کیا تھا، وہ یہ کہ جب حاجی اپنے گھر سے حج کو چلے تو یہ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ظاہری بات آپ سمجھ سکتے ہیں آج کل یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ صورت افضل ہے کہ وہ جب حاجی حج کے لیے چلتا ہے تو اپنے گھر سے جانور کو لے کر چلے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے، تفصیل آگے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھا لفظ ہے قلائد، قلادتن کی جمع ہے۔ یہ جو ہدی کا جو جانور ہوتا تھا جو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ اس کے گلے میں کوئی پٹا یا کوئی رسی ڈال دیتے تھے، جو اس بات کی نشانی تھا کہ اس جانور کو ہم قربانی کے لیے حدود حرم لے کر جا رہے ہیں، حرم میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ 4 الفاظ یہاں پر آئے، نمبر 1 کعبہ، نمبر 2 شہر الحرام، نمبر 3 حج، نمبر 4 قلائد۔ اب ان آیت کی تفسیر، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیام للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو یعنی بیت اللہ کو، حرمت والے مہینوں کو، حدی کو اور قلائد کو، ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا۔ یہ قیام للناس کی تفسیر کیا ہے؟ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو امن قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو امن قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جو آدمی حدود یا جانور بھی حدود حرم میں جب آ جاتا ہے تو اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اہل عرب میں آپس کے جھگڑے مشہور و معروف ہے، زمانہ جاہلیت میں بڑی سخت ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ کسی قبیلے سے کوئی امن حاصل نہیں ہوتا، کوئی حکومت تو قائم تھی نہیں اس وقت میں، کسی قبیلے سے کوئی امن حاصل نہیں ہوتا، جب چاہتے کسی پر حملہ کر دیتے، جنگ کر دیتے۔ لیکن ان دشمنیوں کے باوجود یہ لوگ خانہ کعبہ کا اتنا ادب کرتے تھے، ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی اتنی عظمت تھی کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اگر 2 قبیلے والوں کی حدود حرم میں یا خانہ کعبہ میں آپس میں ملاقات بھی ہو جاتی تھی تو وہ اس وقت جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو اپنے باپ کا قاتل بھی خانہ کعبہ میں مل جاتا تھا تو وہ باوجود غصے کے اس کو اپنے غصے کو ضبط کر کے نظریں نیچی کر کے وہاں سے گزر جاتا تھا۔ اب اس ایک بات کو آج کل کے دنوں میں ذکر کیا جائے تو بہت تفصیل چاہیے، لیکن میں اسے مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے، ان کے اوپر کوئی احکامات نہیں تھے، اس وقت کوئی احکام پتہ ہی نہیں تھے، لیکن آج آدمی حج کے لیے جاتا ہے، سب سے زیادہ گناہ جو وہاں پر ہوتا ہے یہ جھگڑا ہے۔ میں 2 باتیں ایک جگہ عرض کی تھی، ایک نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی، دوسرا جھگڑا۔ اسی لیے قرآن پاک میں جب حج کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو علماء فرماتے ہیں حج میں کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ میں تو سب گناہ آ گئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کا الگ سے کیوں تذکرہ کیا؟ کیونکہ وہاں ایسے بہت سے مواقع آ جاتے ہیں جن میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اب اس جھگڑا کرنا، لڑنا، خصوصاً مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں جھگڑے کرنا، ان لوگوں کو جاہلیت میں ہونے کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کو وہاں پر کچھ کہتے نہیں تھے. اور جہاں آج ہم حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، مینا میں جھگڑے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں آج سے 1400 برس سے زیادہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. وہاں اس پر ایئر کنڈیشن تھے، یہ ایئر کولر تھے، ٹھنڈے پانی تھے، آئس کریم تھی، جوسز وغیرہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولیات دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود لڑنا، جھگڑنا، بستروں کے لڑنا کہ مجھے ایئر کنڈیشن کے پاس جگہ مل جائے، یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، جھگڑے کرنا. اور ان کو دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی عظمت ایسی ان کے دلوں میں تھی کہ وہ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو امن قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ یہ خانہ کعبہ بیت اللہ، حدود حرم، انسان اور جانور سب کے لیے حفاظت اور امن کا ذریعہ بن گئے. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ کی بدولت یہ پوری انسانیت قائم ہے. جب تک بیت اللہ کا طواف چلتا رہے گا، جب تک حج بیت اللہ ہوتا رہے گا، انسانیت اور دنیا قائم رہے گی. اور جب ایک سال ایسا آ جائے کہ بالکل حج سرے سے ہی نہ ہو تو بعض تفسیروں میں لکھا ہے اب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب امت پر آئے گا. اور بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ جب اس طرح کا وقت آئے گا اب قریب ہے کہ دنیا ختم ہو جائے. تو قیام للناس کی دو تفسیریں عرض کر دی. نمبر 2 کہ یہ خانہ کعبہ لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ ہے، لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، لوگوں کی بقا ہے کہ وہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو مامون ہو جاتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ عرض کی کہ یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے. ایک قیام امن کا ذریعہ ہے اور دوسرا لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک تو بیت اللہ کے لیے جملہ ہے کہ یہ بیت اللہ قیام للناس والشہر الحرام، حرمت والے مہینے، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں پر الشہر الحرام یہ مفرد لایا گیا ہے، جمع نہیں ہے، مفرد ہے، ایک لایا گیا ہے. تو اس سے مراد صرف ذی الحجہ ہی ہے، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں خاص طور پر حج ہوتا ہے. لیکن بعض حضرات نے فرمایا نہیں، 4 مہینے ہی مراد ہیں. اب باوجود یہ کہ اہل عرب میں جھگڑے، لڑائیاں، جنگیں کئی برسوں تک آپس میں رہتی تھی، لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے تھے تو اس وقت یہ آپس میں لڑائیوں کو چھوڑ دیتے تھے. لہذا یہ حرمت والے مہینے قیام امن کا ذریعہ ہو گئے. تیسرا ہدیٌ، یہ بھی قیام امن کا ذریعہ ہے. کیا مطلب؟ جب کوئی حاجی حج کے لیے جاتا تھا اور اپنے ساتھ جانور کو لے کر جاتا تھا تو چاہے کتنی بھی دشمنی ہوتی تھی، یہ اہل عرب اس وقت چاہے ڈاکو ہوں، چاہے آپس کی لڑائیاں ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جانور حرم کی طرف جا رہا ہے تو اس آدمی کو نہ تکلیف پہنچاتے تھے نہ اس جانور کو تکلیف پہنچاتے تھے، کیونکہ پتہ چل گیا کہ یہ جانور ہے، حرم کی طرف جا رہا ہے. لہذا ہدیٌ یہ بھی قیام امن کا ذریعہ ہو گیا. اور چوتھا لفظ ہے قلائد، جو قلادتن کی جمع ہے. یہ اس ہار کو کہا جاتا ہے یا اس رسی کو کہا جاتا تھا جو ہدی کے گلے میں ڈال دی جاتی تھی. اور پہلے لوگ جو حج کے لیے جاتے تھے جاہلیت میں، وہ اپنے گردن میں بھی وہ رسی ڈال دیتے تھے. اب جب وہ اہل عرب دیکھتے تھے، چاہے ہمارا دشمنی کیوں نہیں، شدید دشمنی ہے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ اس کے جانور کے گلے میں رسی ہے یا اس آدمی نے وہ رسی ڈالی ہوئی ہے، تب اس کو چھیڑتے نہیں تھے، اس سے لڑائی نہیں کرتے تھے. لہذا معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں
چاہے بیت اللہ ہو، چاہے حرمت والے مہینے ہو، چاہے یہ جانور ہو، چاہے وہ قلائد، قلادتن کی جمع قلائد، یہ چاروں کے چاروں امن کا ذریعہ ہے، اور یہ چاروں کے چاروں لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے کہ اگر وہ حج کرتے رہیں گے اور ہدی ذبح کرتے رہیں گے تو یہ لوگ قائم رہیں گے، دنیا قائم رہے گی۔ تیسرا لفظ اس آیت میں آیا ہے قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے۔ یہاں لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد ہیں خاص اہل مکہ والے، خاص اہل مکہ یہاں مراد ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد اہل عرب ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ پوری دنیا کے انسان مراد ہیں، کہ یہ چاروں چیزیں سب کے لیے امن کا ذریعہ ہیں، سب کی بقا کا ذریعہ ہے، لیکن خاص طور پر اہل مکہ، کیونکہ کسی تفسیر اس کی آ رہی ہے کہ لوگ ان کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ قیام للناس کی دو تفسیریں ہو گئی، نمبر 1 امن کا ذریعہ، نمبر 2 دنیا کی بقا کا ذریعہ، نمبر 3 قیام للناس، اس میں اہل مکہ کے لیے وسعت رزق مراد ہے کہ دنیا کی ہر چیز وہاں ملتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جب حضرت تفصیل کا بھی موقع نہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے ساتھ چل رہی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہاں پر نہ کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ جب پوچھا کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے حضرت کے گھر والے حضرت کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کعبے کی طرف متوجہ ہوئے اور مکہ شریف کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور آگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان کو اے اللہ وَإِذْ قَالَ شہر کو امن والا بنائیے، اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اور اس وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے عطا فرمائیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ باوجود یہ کہ مکہ شریف میں کوئی زراعت نہیں ہوتی لیکن دنیا بھر کی چیزیں وہاں پر وافر مقدار میں موجود ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک ملک میں جس کی اتنی آبادی ہو اس سے اگر لاکھوں لوگ زیادہ آ جائیں اور ہر وقت وہاں رہیں تو اتنے لوگوں کو سنبھالنا آسان ہے، لیکن مکے میں آپ دیکھیں حج کے علاوہ بھی ہر وقت لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی کو شکایت نہیں ہوتی کہ ہمیں کھانے کو نہیں ملا، یہ چیز کم ہو گئی، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، کوئی شکایت آج تک نہیں آئی۔ ہاں جو لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کر اللہ معاف فرمائے نہیں جا رہے اور گھومنے کا پکنک کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ مختلف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس بیت کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا ہے کہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر آئیں، وہ امنا اور سراپا امن بنایا ہے، جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر آئیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک آدمی جب عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں، چاہے 10 مرتبہ اس کو موقع مل جائے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بار بار آنے کا دل کرتا ہے۔ ہمیں ایک عمرے کے بعد پھر دوسرے عمرے کا شوق پیدا ہو جائے تو یہ انشاءاللہ قبولیت کی نشانی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک آدمی کوئی آپ کو کہے کہ چلو ہم آپ کو مری کی وادیوں میں گھمانے کے لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ چلے گئے، 1 مہینے کے بعد وہ کہے کہ جی پھر چلتے ہیں، پھر چلے گئے، 1 مہینے کے بعد وہ کہے پھر چلتے ہیں، آپ کہیں گے بھائی کہیں اور لے کر جاؤ، اب بار بار آنے کا دل نہیں کر رہا۔ لیکن خانہ کعبہ کا کیا معاملہ ہے؟ بار بار آنے کا دل کر رہا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ تو قیام للناس کی 3 تفسیریں عرض کر دی کہ
نمبر 1 تین مطلب بتا دیے، خاص مکے والے مراد ہیں، نمبر 2 اہل عرب، نمبر 3 تمام لوگ۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو بقیہ تینوں چیزیں ہیں، ان کا جو احترام ہے یہ بھی بیت اللہ کی وجہ سے ہی احترام ہو رہا ہے۔ چاہے اشہر حرم ہو، اس کا احترام کیوں ہے کہ ان مہینوں میں حج ہوتا ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں، اور اگر قلائد ہو تو اس کا بھی احترام کیوں ہے، کیونکہ یہ اس جانور کے گلے میں ہوتی ہے جو بیت اللہ میں ذبح ہوگا قربانی کے لیے، اور ہدی کا بھی احترام اسی لیے ہے، وگرنہ کوئی اور جانور ہو تو اس کا کوئی احترام ہے؟ اگر کوئی اور رسی کہیں پڑی ہوئی ہو اور کسی جانور کے گلے میں ایسے ہی ڈال دی جائے تو اس کا کوئی احترام ہے؟ تو ان تینوں کا جو احترام بھی ہے وہ بھی خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب آسان تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جہاں ان چاروں چیزوں کی عظمت و حرمت کا بیان کرنا مقصود ہے، وہیں اہل ایمان کو اس طرف بھی توجہ دلانا مقصود ہے کہ تمہیں ان کی عظمت و حرمت اور تقدس کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے ادب و آداب کے منافی کسی بھی کام سے بچنا چاہیے۔ یہ اس لیے پڑھا کہ آج کل یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ خانہ کعبہ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ جو عظمت ایک عام مسجد کی ہونی چاہیے، ہر گھر ہی اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ تو بیت اللہ ہے نا، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، فرمایا ان کی عاجزی تھی، وہ کیا گناہ کرتے تھے، یہ تو محفوظ تھے، معصوم نہیں، صحابہ محفوظ تھے، اللہ ان کی حفاظت کرتے تھے، معصوم صرف انبیاء ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے، جو جس طرح بات لکھی ہے اسی طرح عرض کروں گا۔ فرمایا کہ میں ایک گناہ 50 مرتبہ طائف میں کروں اور وہی گناہ ایک مرتبہ مکے شریف میں کروں تو وہ مکے والا جو گناہ ہے وہ 50 سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی 50 مرتبہ گناہ طائف میں اور وہی گناہ ایک مرتبہ مکے شریف میں، تو جو مکے شریف میں گناہ ہوا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب آج دیکھیے خانہ کعبہ کی عظمت کو کس طرح ہم پامال کر رہے ہیں، شور شرابہ، مستیاں، پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، گروپ فوٹو بنائے جا رہے ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں۔ طواف کے دوران تو خانہ کعبہ کو دیکھنا ہی نہیں ہے، لیکن تصویریں بنا کر دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور کتنی شور شرابہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، دعاؤں کی طرف توجہ نہیں ہے، مناجات کی طرف توجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، پتہ نہیں کب یہ موقع ملے گا۔ تو کس انداز سے خانہ کعبہ کی عظمت کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں، یہ جو گئے ہیں ان کے سامنے کہ کس طرح عظمت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ذالک، یہ معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ان چیزوں میں عظمت رکھی، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ سے خوب جانتے ہیں، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 98، اعلموا، جان لو، ان اللہ، یقیناً، ان اللہ شدید العقاب، اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت چل رہا تھا تو فرمایا کہ اس آیت میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب کا تذکرہ ہے، ایک ہی آیت میں رحمت اور عذاب دونوں کا تذکرہ۔ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی خانہ کعبہ کی عظمت کے بارے میں، یہ جو 4 چیزیں ذکر کی ہیں ان کی عظمتوں کے بارے میں تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو یاد رکھو اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ کئی آیتوں میں قرآن پاک کا ایسے ہی معاملہ ہے کہ امید اور عذاب، سختی اور نرمی، جیسے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ دونوں باتیں ساتھ ساتھ۔ اسی طرح یہاں پر بھی اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے،
وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی کہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ 24ویں سپارے میں بھی اسی طرح غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب، عذاب دینے میں سخت ہیں، ہر چیز غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، بڑی طاقت والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 99، ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ سب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے تک ہمارے تک دین کو پہنچانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، لیکن زبردستی کسی سے احکامات پر عمل کروانا اور زبردستی کسی کو گناہ سے روکنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا دیا، ہم سے عمل تو کروایا نہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما تکتمون، اور جو کچھ تم دل میں پوشیدہ رکھتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگلی آیت، اس سے پہلے شان نزول۔ شان نزول کیا مطلب کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ پچھلی آیتوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ جب شراب حرام ہو گئی تو ایک ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شراب حرام نہیں تھی، آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا، تو میں شراب کا کاروبار کرتا تھا۔ اب میرے پاس وہ پیسے جمع ہیں، تو کیا میں وہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ اچھے خاصے پیسے ہیں، تو کیا وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ مال جہاد میں بھی خرچ کرو گے تب بھی اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ حرام مال، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں، چاہے وہ شراب کے ذریعے ہو، چاہے وہ جوا کے ذریعے ہو، چاہے وہ سود کے ذریعے ہو، چاہے وہ رشوت کے ذریعے ہو، چاہے وہ جھوٹی قسم جھوٹی گواہی کے ذریعے ہو، چاہے وہ غلط بیانی کے ذریعے ہو، چاہے وہ ملاوٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ وزن میں ڈنڈی مارنے کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے حرام مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت میں تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں آئے گا، اگرچہ یہ ناپاک چیز زیادہ بھی ہو جائے تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل، آپ فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، برابر نہیں ہو سکتی ناپاک اور پاکیزہ چیزیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت، اس کا زیادہ ہونا اچھا لگنا شروع ہو جائے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ خبیث اور طیب، خبیث کا کیا مطلب ہے؟ یا تو گناہ یا خود گناہ کرنے والا۔ طیب کا کیا مطلب ہے؟ اچھے اچھے کام، نیکیاں، طاعت یا نیکیاں کرنے والا۔ اب مطلب کیا ہوا کہ جو گناہ کی چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں وہ، اور جو اچھی چیزیں ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مطلب کیا ہوگا، دوسری تفسیر کیا ہوگی کہ نیک اعمال کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، اپنے آسان ترجمے کے حاشی میں بھی لکھا ہوا ہے اور آسان تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض مرتبہ، بلکہ یوں کہا جائے اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بری چیز ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے کہ وہ فیشن کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ آج فجر میں بھی اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا تھا، مثلا داڑھی منڈانا ہے یا داڑھی ایک مجھ سے کم کرنا ہے، یہ ایک خبیث عمل ہے، ایک گناہ کا عمل ہے۔ اور دوسری طرف داڑھی رکھنا، ایک مشت داڑھی رکھنا
اور اس سے زیادہ ہو جائے اپنی مٹھی، اگر اس سے زیادہ ہو جائے اس کو کاٹنا، یہ طیب عمل ہے. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو خبیث چیز یعنی یہ برا عمل یہ زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ بعض لوگوں کو داڑھی رکھنا یہ معیوب نظر آتا ہے، برا نظر آتا ہے. حتیٰ کہ یہ تک جملہ ہے کہ جی ہم نے جب رشتہ طے کیا تھا اس وقت ان کی داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی آ چکی ہے، ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے. اور داڑھی کٹانا منڈانا یہ اچھا لگتا ہے، داڑھی والے کو کہتے ہیں یہ برا لگ رہا ہے، داڑھی منڈانے والے کو نعوذ باللہ کہا جاتا ہے یہ اسمارٹ لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خبیث چیز کی کثرت. اور تمہیں خبیث چیز زیادہ بھی ہوگی اور تمہیں اچھی بھی لگے گی. حتیٰ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، تقوی والے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے. میں ایک آدھ مثال ہی دوں گا، زیادہ نہیں، کہ جتنے گناہ ہیں ان کی کثرت ہے اور نیکیوں کی کمی ہے. نماز پڑھنے والے کم ہیں، نماز نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. عید کی نماز سے اندازہ ہو جاتا ہے، جمعے کی نماز سے اندازہ ہو جاتا ہے، فجر کی نماز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ طیب عمل کرنے والے، اچھے عمل والے کم ہیں. تو یہ اب اسی طرح برقع ہے، برقع پہننے والیاں کم ہیں، برقع نہ پہننے والیاں زیادہ ہیں، اور بعض سادے لوگوں کو وہی چیز اچھی لگتی ہے. تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ خبیث چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو. اب دیکھیں جتنے سود کو اچھا سمجھا جاتا ہے، ناپاک چیز ہے، اس نعوذ باللہ اچھا سمجھتے ہیں، اور زکوٰۃ کو اس کے مقابلے میں تاوان سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا سود کو کم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. ہماری عقل نعوذ باللہ یہ کہتی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے. تو یہ تو ایک دو یا تین مثالیں دے دی. فجر میں ایک اور مثال بھی دی تھی کہ پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں سے بہت کم شادیاں ایسی ہیں جن میں گناہ نہیں ہوتے، بقیہ اکثر شادیاں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، گناہ ہو رہے ہیں. یہ خبیث چیز کی کثرت ہو گئی. پھر اگر قرآن میں بھی ہم غور کریں تو ہمیں یہی ملے گا قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تؤمنون. جتنے اچھے اچھے کام ہیں یہ کرنے والے ہر دور میں کم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ برابر نہیں ہو سکتی ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم عقل مند ہو تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کیا مطلب؟ اگر تم عقل مند ہوگے تو تم یہ کبھی بھی نہیں کہو گے کہ چونکہ یہ چیز زیادہ ہے اس لیے یہی چیز اچھی ہے. عقل مند وہ ہے جو دیکھے گا کہ اچھے اور برے رہنے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کسی چیز کا زیادہ ہو جانا یہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والوں اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان عقل مند بندوں میں شامل فرما دیں تاکہ ہمیں خبیث اور طیب کا فرق ہمارے سامنے آ جائے. اور یہی بات شیطان نے اس وقت کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا تھا. تو قرآن پاک نے اس واقعے کو مختلف انداز سے تعبیر کیا ہے، کسی پارے میں کس انداز سے، کسی پارے میں کس انداز سے. میں صرف دو باتیں ذکر کروں گا. نمبر ایک، 15ویں پارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو نکال رہے تھے، اس نے سامنے چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو ان میں سے جس کو چاہے اپنی آواز سے بہکا دینا. شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے آسان ترجمے میں لکھا ہے شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے؟ گانا، ناچ گانا. یہ گانے کی جو آوازیں ہیں یہ شیطان کی آواز ہے. لہذا اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کو شیطان کی آواز سننی ہے وہ گانا سن لے، یہ شیطان کی آواز ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ آواز شیطان کی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو چاہو تو تم بہکا دینا اپنی آواز سے. یہ شیطان کی آواز سے مراد گانے وغیرہ ہیں.
اور 14ویں سپارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، ربی بما اغویتنی، شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، مراد اللہ کا گمراہ کرنا نہیں، اس کے اعمال ایسے تھے، وہ سبب تھے، ربی بما اغویتنی۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت کی تفسیر میں اور مفہوم میں ہم غور کریں گے تو پوری بات واضح ہو جائے گی کہ جتنے گناہ ہیں وہ اچھے کیوں لگتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا کہ جتنے معاصی ہیں، جتنے گناہ ہیں، میں دنیا میں ان کو مزین کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ فلموں کے آگے بیٹھنا، ناچ گانے کی پارٹیوں میں بیٹھنا، 6 گھنٹے 10 گھنٹے موبائل کے آگے، لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھنا آسان اور 10 منٹ مسجد میں بیٹھنا مشکل۔ کیوں؟ کہ شیطان نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ داڑھی منڈانے والا اچھا لگتا ہے، ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، جو ایک بات چل رہی ہے، برقع نہ پہننے والی اچھی لگتی ہے، وجہ حالانکہ اصل تو برقع ہے، پسندیدہ عمل تو برقع ہے۔ اگر داڑھی بری ہوتی تو کائنات کا جو بہترین چہرہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے چہرے پر داڑھی کبھی نہ ہوتی، لیکن داڑھی منڈانا اچھا لگتا ہے، وجہ شیطان نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ لیکن شیطان کو بھی پتا تھا کہ کچھ لوگوں پر میرا بس نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ عبادک منہم آپ کے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فخری انداز میں فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، ان پر تمہارا کوئی زور اور زبردستی اور تمہارا جادو ان پر نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں اچھی کیوں لگتی ہیں، شیطان نے ان کو مزین کر دیا ہے۔ لیکن چند دن کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے گناہ چھوڑ کر اب جب اللہ کا نام لینا شروع کریں گے، اللہ کو راضی کرنا شروع کریں گے، اب گناہوں میں موت نظر آئے گی اور اللہ کا نام لینے میں زندگی محسوس ہوگی، حرام میں برکت نہیں ہوگی۔ حرام میں چاہے کتنا بھی زیادہ نظر آئے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تفصیل کا موقع نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو جتنے ناجائز ذرائع تھے سب کو واپس کیا، جس سے ظالمانہ ٹیکس لیے گئے تھے پچھلی حکومتوں میں سب کو واپس کیے، خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ سنیں معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے، خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وزیر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت اس طرح آپ سب کو دیتے رہیں گے تو پھر خزانہ تو خالی ہو جائے گا، ہم حکومت کے کام کیسے کریں گے، تنخواہیں وغیرہ کیسے دیں گے، ضروری کام کیسے کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں آیت لکھی جو کل کے درس قرآن کی آخری آیت تھی کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث چیزوں کی کثرت تجھ کو خوشنما لگے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ناجائز طریقے سے مال آئے گا، خزانے کا منہ بھر جائے گا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اور صحیح طریقے سے مال آئے گا، وہ تھوڑا بھی ہوگا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔